بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اردو کے 13ویں ویڈیو لیکچر میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا سبق میاں بشیر احمد کے حوالے سے ہے۔ میاں بشیر احمد 29 مارچ 1893 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم لاہور میں حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی چلے گئے، اور مسلم لیگ اور اردو کی خدمت میں ساری عمر میاں بشیر احمد نے گزاری، اور ان کو سیاست اور ادب کے حوالے سے اہم مقام بھی حاصل ہے۔ میاں بشیر احمد انجمن اردو پنجاب کے بانیوں میں شامل ہیں، اور میاں بشیر احمد کی تحریروں میں اسلام اور پاکستان سے محبت نمایاں نظر آتی ہے۔ انہوں نے ایک بھرپور علمی زندگی جو ہے وہ بسر کی ہے، اور اس کا عکس ان کی نثر نگاری میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہم میاں بشیر احمد کا جو سبق ہے تشکیل پاکستان، جس کا عنوان ہے، وہ اگلے ویڈیو لیکچر میں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ میاں بشیر احمد کو قیام پاکستان کی جو تحریک تھی، اس کے سرگرم سپاہی کی حیثیت بھی حاصل رہی ہے، اور پاکستان کے جد و جہد کا عزم، کامیابی کی امید کے لیے لوگوں کو یہ تیار کرتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں، اور یہ بہترین تاریخ داں بھی تھے، اور تاریخی حقائق کے پس منظر کو یہ نہایت ہی خوبصورتی سے سامنے لاتے ہیں کہ پڑھنے والا قائل بھی ہو جاتا ہے اور مطمئن بھی ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم ان کی نثر نگاری کی جو خصوصیات ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ میاں بشیر احمد کی جو طرز تحریر ہیں، اس کی خصوصیات میں سے چند خصوصیات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ میاں بشیر احمد کو اسلام اور پاکستان سے بہت زیادہ محبت تھی، اور ان کی تحریروں میں اسلام اور پاکستانیت کی عکاسی بھی ہوتی ہے۔ انہوں نے تحریک پاکستان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، اور قربانیوں سے سبق بھی سیکھا ہے، اور اسی اثر کو اپنی تحریروں سے ظاہر کرنا بھی شروع کر دیا، اور ان کی تحریریں نئی جو آنے والی نسل ہے اس کو اصل حقائق سے آگاہ بھی کرتی ہے، اور ملک کے استحکام کے لیے جد و جہد کرنے پر آمادہ بھی کرتی ہے، اور ان کی تحریروں میں ترقی، امید اور خوشحالی کا ایک رنگ بھی نظر آتا ہے۔ میاں بشیر احمد کی تحریروں میں بھی سادگی اور روانی کی خصوصیت جو ہے وہ نمایاں ہے۔ یہ پرتکلف اور بناوٹی جملوں سے بالکل کام نہیں لیتے، عوام کی زبان میں بیان کرتے چلے جاتے ہیں، بات کرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ پڑھنے والے کو نہایت سادہ اور آسان جملوں میں سمجھاتے نظر آتے ہیں کہ قاری کو کسی قسم کی الجھن باقی نہ رہے۔ مشکل الفاظ اور ذو معنی جملوں سے مکمل طور پر پرہیز کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ان کی تحریروں کی مقصدیت کی بات کی جائے تو میاں بشیر احمد کی تحریر جو ہے وہ پڑھنے والوں کو کسی نہ کسی خاص مقصد تک ضرور لے کے جاتی ہے، اور زیادہ تر پاکستان اور پاکستان کا جو مقصد ہے اور پاکستان کا جو نصب العین ہے اس کو یہ پیش کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی شاندار آزادی کو یاد دلاتے ہیں، مسلم جو اسلاف گزرے ہیں ان کے کارناموں کا اعادہ کرتے ہیں، زندہ قوم بن جانے کی تلقین کرتے ہیں، اور دنیاوی مقاصد کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور روحانی مقاصد سے بھی آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ میاں بشیر احمد کی تحریر میں پر اثر انداز جو ہے وہ ضرور موجود ہے، اور ان کی تحریروں میں سادگی ہو گئی، روانی اور تسلسل ایسا سما پیدا کر دیتی ہے کہ پڑھنے والے کے دل و دماغ متاثر ہونے لگتے ہیں۔ تحریروں کا خاص تاثر ذہن کے اس گوشے میں قائم ہو جاتا ہے جو بھلایا نہیں جاتا۔
ہمیشہ یاد رہنے والی باتیں ان کی تحریروں میں موجود ہوتی ہیں۔ میاں بشیر احمد خود بھی پرخلوص، دیانتدار اور سادہ انسان تھے، اور ان کی تحریروں میں بھی ان کی یہ صفات جھلکتی ہیں۔ میاں بشیر احمد انہوں نے پاکستان کی تحریک کے جو نشیب و فراز تھے وہ سب خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور نظریہ پاکستان کی اساس اسلامی نظریہ حیات ہے، اس کی یہ تقلید کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اسلامی روایات، اقدار، تہذیب و تمدن اور اس طرح کے جو اہم موضوعات ہوتے ہیں ان کو یہ اپنے مضامین میں بڑے جوش و ولولے کے ساتھ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ دیگر اقوام کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ترقی کے بھی خواہاں ہیں، لیکن اسلام کی پہچان بھی یہ ساتھ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور مغرب کی اندھی تقلید کے یہ قائل نہیں۔ میاں بشیر احمد کی تحریروں میں علامہ اقبال کے جو اقبالیات ہے، علامہ اقبال کی جو فکر ہے اس کا فروغ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ علامہ اقبال سے بہت عقیدت رکھتے تھے، اور اقبال کی شخصیت پر بھی انہوں نے بہت سے مضامین تحریر کیے، جس میں اقبال کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا، اور فکر اقبال کا مقصد ہی یہی تھا کہ نئی جو آنے والی نسل ہے اس کو روشناس کرایا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میاں بشیر احمد نے ترجمہ نگاری کی طرف بھی توجہ دی ہے۔ لفظی ترجمے کے بجائے انہوں نے اصل مفہوم کو جو ہے وہ واضح کیا ہے۔ تو میاں بشیر احمد کی جو تحریریں ہیں وہ وطن کی محبت میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہیں، برجستہ انداز ہے، آسان انداز ہے، آسان زبان استعمال کرتے ہیں، سادہ زبان ان کی خاصیت ہے، پرتاثیر اور ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ پڑھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اور میاں بشیر احمد نے وطن کی محبت کی خاطر جو تحریری انداز اختیار کیا ہے اس کو عوام الناس تک پہنچانے میں آخر دم تک کوشش کرتے رہے، اور قائد اعظم کی ہدایت پر یہ کام اور صرف کام پر عمل کر کے خود ہی یہ کہہ گئے کہ لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پر اس کا تیر، لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پر اس کا تیر، ایسی کھڑی کمان ہے محمد علی جناح۔ اسی کے ساتھ آج کا ویڈیو لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ جو اب ہمارا اگلا ویڈیو لیکچر ہوگا اس میں ہم انہوں نے تشکیل پاکستان کے نام سے جو سبق ہماری اردو کتاب میں ان کا موجود ہے اس کا انشاءاللہ ہم بلند خوانی کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔